ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ماڈرن سوسائٹیز میں ویلتھ کیسے جنریٹ ہوتی ہے۔ ویلتھ انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی اور گڈ ول کے ساتھ جنریٹ ہوتی ہے۔ ہماری آرگنائزیشنز باوجود لاز کے، باوجود بہت سی میڈیا ٹاک کے، ابھی تک ویمن فرینڈلی نہیں ہیں۔ ہم نے سوسائٹی کو ٹالرنٹ بنانا ہے۔ سر، اس پر کہیے گا کہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسئلے کو جوڑا جاتا ہے معاشی مسئلے سے، تو معاشی مسائل کا حل کیا ہے اور کون سے ایسے ادارے ہیں جن کو آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں، انڈیویجولز جو ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں؟ دیکھیں، معاشی مسائل پہ بہت بات ہوتی ہے، غربت بہت ہے، کئی لوگ کہتے ہیں ریسورسز نہیں ہیں، تو یہ جب کہتے ہیں نا ریسورسز نہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں کو ریسورسز زمین کے نیچے ہیں، ہم نے وہاں ایک کھڈا مارنا اور وہ نکالنے شروع کر دینے ہیں۔ ریسورسز اس طرح نہیں ہوتے۔ ویسے بائی دا وے، جہاں زمین میں ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں اور انسٹیٹیوشن نہیں ہوتے تو وہاں خوشحالی نہیں آتی، بلکہ وہاں بلڈ شیڈ ہوتا ہے، تباہی ہوتی ہے۔ افریقہ کے بہت سے ممالک ہیں جہاں بہت قیمتی دھاتیں ہیں، سونا ہے، اور وہاں سب سے زیادہ تشدد اور سول وار ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ماڈرن سوسائٹیز میں ویلتھ کیسے جنریٹ ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ نالج سوسائٹیز ہیں۔ ویلتھ نالج سے جنریٹ ہوتی، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ ہے، ویلتھ انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی اور گڈ ول کے ساتھ جنریٹ ہوتی ہے۔ آئی شوڈ ریپیٹ، ویلتھ آپ کی انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی اور گڈ ول کے ساتھ جنریٹ ہوتی ہے۔ نمبر تین، ویلتھ آپ کی سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس اور ہیلتھ جسٹس سے جنریٹ ہوتی ہے۔ ہیلتھ جسٹس، آئی ریپیٹ، یس۔ اور ویلتھ کے لیے اہم ہے کہ ریپروڈکٹیو جسٹس ہو۔ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، قرضہ مل جائے گا تو پیسے آ جائیں گے تو سب لوگ، یہ سمپلسٹک چیزیں ہیں، یہ سطحی گفتگو ہے۔ اب میں بات کروں، دیکھیں مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے $50 بلین کا ٹورسٹ پوٹینشیل ہے، لوگ آئیں، ہمارے پہاڑ دیکھیں، ہمارا ونڈرفل کنٹری دیکھیں۔ یس، اٹس اے ونڈرفل کنٹری، دنیا کا میں سمجھتا ہوں خوبصورت ترین ملک ہے ہمارے شمالی علاقہ جات، لیکن کیا ہمارے رویے، کیا ہمارا انفراسٹرکچر، کیا ہمارے سوشل ایٹیچیوڈ، کیا ہمارا ایٹیچیوڈ ٹورڈز ادر کلچرز ہے اس طرح کا کمپیٹیبل کہ ہمارا ملک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنے؟ اس وقت تو انفارچونیٹلی بہت سے ملکوں میں انہوں نے الرٹ دیے ہوئے ہیں انشورنس کمپنیز نے کہ اگر آپ پاکستان جاتے ہیں تو ہم کور نہیں کریں گے۔ تو زمینی حقائق یہ ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو میں نے بات کی تھی کہ جسٹس بڑی بنیادی بات ہے۔ جسٹس جب میں بات کرتا ہوں تو یہ صرف عدالتی نظام کی بات، میں پولیس کے نظام کی ہی صرف بات نہیں کرتا، جینڈر جسٹس ہے۔ آپ 100 ملین خواتین کو گھروں میں بند کر دیں اور پھر کہیں کہ سوسائٹی میں ویلتھ کی ریل پیل ہوگی۔ یہ انسان ہے۔ نالج کے دور میں آپ ذرا ڈیٹا تو اٹھا کے دیکھیں کہ ویسٹرن یورپ میں جو ہے نالج بیسڈ انڈسٹری میں کتنے $1 ٹریلین خواتین ارن کر رہی ہیں، کیونکہ وی ڈونٹ بلیو ان ڈیٹا، ہم صرف کھلی گپ شپ کرتے ہیں۔ جی، اب دیکھیں، اگر ہم ہاف آف پاپولیشن کو نا پراپر تعلیم دیتے ہیں، اگر کسی کو تعلیم دے بھی دیتے ہیں تو اس کو محروم کرتے ہیں پروڈکٹیوٹی سے، اکنامک پروڈکٹیوٹی سے، فل اسے انگیج نہیں کرتے، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ریسورسز ختم ہو گئے۔ اب یہ ورک پلیس ہیرسمنٹ ہے۔ ہماری آرگنائزیشنز باوجود لاز کے، باوجود بہت سی میڈیا ٹاک کے، ابھی تک ویمن فرینڈلی نہیں ہیں۔
وہاں پرابلمس ہیں. ہماری پبلک ٹرانسپورٹ دیکھیں یہ ویمن فرینڈلی نہیں ہے. ایک خاتون اگر پبلک ٹرانسپورٹ پہ لاہور سے اکاڑا جائے گی یا لاہور سے گجرانوالہ جائے گی تو اس کو کئی پرابلم ریئل اور امیجنری آ سکتے ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پروڈکٹیوٹی ہے ماڈرن سوسائٹیز میں 21st سینچریز کی سوسائٹی میں وہ انٹرنیشنل گڈ ول اس میں بڑا کردار ادا کرتی. دیکھیں نا آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے, آپ نے کوئی بھی آپ نے سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرنی ہے یا اسپورٹس گڈز ایکسپورٹ کرتے ہیں یا سرجیکل انسٹرومنٹ یا کاٹن کی پروڈکٹ ایکسپورٹ کرنی ہے, اس کے لیے آپ کی انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی, کریڈیبلٹی اور گڈ ول کی ضرورت ہے. اس پہ ہمیں انویسٹ کرنا ہے. ہم نے سوسائٹی کو ٹالرنٹ بنانا ہے. اگر کوئی یہاں کپل آ جائے یہاں ہمارے ٹورزم کے لیے اور جس طرح ہمارے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں کہ جیسے کسی اور سیارے سے کوئی بندہ آ گیا ہے, فیوچر میں وہ کبھی نہیں آئے گا. دیکھیں میں ٹو بی آنیسٹ ایز این اکیڈمیشین اینڈ اے ہیڈ آف یونیورسٹی جب میں کسی فارن پروفیسر کو انوائٹ کرتا ہوں پیپل آر ریلیکٹنٹ, بہانے بناتے ہیں کہ نیکسٹ سمر ہم دیکھیں گے. کیونکہ انفارچونیٹلی ہم نے گزشتہ 30 سال سے اس طرح ہماری انٹرنیشنلی نیگیٹو پروجیکشن ہوئی ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک کے سائنٹسٹ اینڈ اسکالرز عمومی طور پہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, مجبوری کے طور پہ آ بھی جاتے ہیں, لیکن وہ اتنا زیادہ خوشی سے اور اتنی زیادہ انتھوزم سے نہیں آتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کی انڈسٹری آئسولیٹ ہوتی, آپ کے ایکیڈیمیا آئسولیٹ ہوتا ہے. اس وقت پاکستان کی یونیورسٹی ماشاءاللہ بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں, لیکن ایک کمی ہے, وہ ہے انٹرنیشنل آئسولیشن. ٹھیک ہے, دیکھیں ونس اپان اے ٹائم پنجاب یونیورسٹی میں, UET میں, دوسرے جو ہمارے پریمیئر انسٹیٹیوشن ہیں وہاں فارن اسٹوڈنٹس آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اچھے بھلے فارن اسٹوڈنٹس تھے لاہور میں میڈیکل کالجز میں. آج اکا دکا کیا ہوا, ہم نے کبھی اس پہ ریسرچ کی؟ ہم کرتے کیا ہیں, ہم ایک گپ شپ کے موڈ میں ایک پرسیپشن کریٹ کر لیتے ہیں, جی ہمارے خلاف نیگیٹو پراپیگنڈا ہو گیا. پھر کیا ہوا, کوئی ہم نے میئر لیا کہ ہماری یونیورسٹیاں دنیا کے ایکیڈیمک سسٹم میں مین سٹریم یونیورسٹیاں کیوں نہیں بن سکی؟ اس پہ کوئی کنکریٹ سٹیپ تو ہم نے لیا نہیں, اور ان سے متصل جو کنیکٹیو فیکٹ ہیں اس پہ بھی ہم نے کبھی غور نہیں کیا. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں ریسورسز کی کمی ہے, میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس سے. ریسورسز کنسٹرکٹ کیے جاتے ہیں, ریسورسز آؤٹ دیئر نہیں ہوتے کہ وہاں جناب اتنے بلین پیٹرولیم پڑا ہوا ہے یا اتنے من سونا پڑا ہوا ہے جا کے نکال لیں. بنگلہ دیش میں ایک کپاس کی پھٹی نہیں ہوتی, وہ ٹیکسٹائل کا سب سے بڑا ریجن میں سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. ہمیں یہ جتنی دیر تک ہمیں دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں, چھوٹی سی نیوز آئی ہم ٹائر جلا جلا کے اپنے شہر کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو جب تک ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کریں گے, کل مجھے ایک بڑے پڑھے لکھے صاحب پوچھتے ہیں کہ جی جو پاکستان کو نارمل ملک بنانے کے لیے کرنا کیا چاہیے. میں نے کہا کرنا تو تب ہے جب آپ نے اپنے مسائل کو ڈائیگنوز کیا ہو. ایشو کیا ہے, کیا کبھی ہم نے ڈائیگنوز؟ ایز این ایکیڈیمکس دیکھوں کبھی ہم نے اس پہ کوئی ریسرچ کنڈکٹ کی ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کیوں انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہیں, پاکستان کی انڈسٹری کیوں انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہے, پاکستان کی ٹورزم کیوں انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہے؟ اس پہ سیریس ریسرچ ہونی چاہیے, ایکشنیبل ریسرچ ہونی چاہیے اور ایکشن کرنے چاہیے. صرف تقریروں سے, خواہشوں سے, دوسرے لوگوں کو بلیم کرنے سے, دوسرے کلچرز کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرنے سے اور اپنے آپ کو ہائی مارل گراؤنڈ پہ لانے کے لیے اور دوسری پوری دنیا کو لو مارل گراؤنڈ میں ہم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح مسائل حل نہیں ہوں گے, یہ چیزیں اس طرح چلتی رہیں گی.